دیکھیں جی کتنی بڑی بات کی ہے کہ عمران نے ان پہ الزام لگے، وہی الزامات آف شور کمپنی کے حوالے سے ان کے والد کو لے کے لگے، ان پہ ڈائریکٹ الزام بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی مسٹیک سے لرن کروں گا، مجھے اس کا موقع دیا جائے، میں آئی واز رانگ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کی تسلی کے لیے میں اپنے جو جتنا میرا ٹیکس ریٹرنز ہیں پچھلے کئی سالوں کا وہ عوام کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایسا کچھ دیکھنے میں پاکستان میں نہیں آیا، تمام چیزوں کو سیکرٹ رکھا جا رہا ہے۔ کمیشن میں بات کی جا رہی ہے، ایسے کمیشن جو پاکستان میں کبھی رزلٹ لے کے نہیں آتے، حمود الرحمان سے لے کر آپ اوگرا کمیشن تک آ جائیں، سب کا یہ رزلٹ ہے۔ بہت سی ڈیولپمنٹس اور بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، انہوں نے جو بات کی اور اعتزاز حسن نے آج اسپیچ کی، بریفلی اس پہ بات کروں گا، پھر میں پینلس پہ جاؤں گا۔ اعتزاز حسن نے آج اسپیچ میں کیا کہا، بہت تنقید کی ہے پرائم منسٹر کے اوپر، اس کا جواب ضرور لیں گے حکمران جماعت سے۔ سنتے ہیں آج پارلیمنٹ میں ہوا کیا۔ یہ ایک شریف خاندان کے پاس ہی وہی پارس کا پتھر آ گیا کہ جس چیز کو ہاتھ لگایا سونا 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 سونا۔ آپ اسپیکر، آپ کی طرف سے تو یہ مجھے توقع نہیں تھی، ادھر سے تو میں سمجھتا ہوں یہ میری تقریر سے ڈرتے ہیں، خائف ہے۔ رائٹ، شریف فیملی پر انہوں نے الزام لگایا، آپ کے سامنے سونے تشبیہ دیے، اور اس سے بڑھ کر عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں، ایک اور دھرنے کی کال دی ہے، لیکن اب کی دفعہ وہ دھرنا ڈی چوک وغیرہ میں نہیں کر رہے، بہت پرسنل بات ہے، وہ جا رہے ہیں رائیونڈ میں، ذرا ان کی بات سن لیتے ہیں۔ اب میں کہتا تھا کہ امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو یہ امپائر کی انگلی اوپر چلی گئی ہے، امپائر ہے اللہ نے ایک ایسا کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے سو موٹو ایکشن لے لیا پاکستانیوں کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب، جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی دو کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں، شیم راک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے، مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں، آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ۔ ہم آپ کو دیں گے 24 اپریل کو تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے اسلام آباد میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ میں وہاں اپنا اگلا لائحہ اناؤنس کروں گا، میں پورے سٹیپس بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے کیا قدم لینے ہیں، کیونکہ ہمارا آخر ہونا ہے رائیونڈ، ہم نے رائیونڈ کے جو محلات ہیں ان کے باہر جا کے وہاں دھرنا دیں گے، ڈی چوک میں نہیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ شہریار آفریدی صاحب ہے، شبیرہ فاروقی صاحبہ ہے، لیکن میں پروگرام شروع کروں گا طلال چودھری صاحب سے، حکومتی ایم این اے۔ طلال صاحب، یہ یہاں شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا اخلاقی جواز نہیں رہ گیا، رائیونڈ تک وہ جائیں گے، اس کی کاؤنٹر سٹریٹجی آپ نے بنا لی ہے کہ رائیونڈ تک جب جائیں گے دھرنا دینے کے لیے؟ طلال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بہت سارا سبق جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پچھلے دھرنے سے سیکھا ہوگا، اور پچھلے دھرنے میں بھی انہوں نے نقصان کیا پاکستان کا، پاکستان کے امیج کا نقصان کیا، پاکستان کے اداروں کو گالی دی، یا اوے کی اور گالی کی سیاست کو فروغ دیا، اور اس کے علاوہ نہ حکومت کا کوئی نقصان کیا، نہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ این کا کوئی نقصان کیا۔ نقصان ہوا پاکستان کا جس میں انویسٹمنٹ آنی رک گئی، نقصان ہوا پاکستان کا جس کا امیج اس وقت پوری دنیا میں ایک ایٹمی پاکستان کا وہ ڈی چوک میں جو تماشا لگایا اس سے ہوا۔ ہم بڑے سیریس لوگ ہیں، ہم اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کامران صاحب مجھے 14 اگست کا دوپہر 1 بجے کا وہ شو بھی یاد ہے جو آپ نے اور میں نے دھرنے میں پہلے دن کیا تھا۔ میں اس وقت باتیں کرتا تھا، آپ اور آپ کے پینلسٹ ہنسا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا دیکھیں گے، جی آپ نے کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا، بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا تھا کہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ پرانی تنخواہ پہ کام کرتے رہے، آج بھی پیشن گوئی کر دینا طلال بھائی، آج بھی پیشن گوئی کر دینا، وہ تو صحیح ثابت ہوگی۔ بالکل، یہ 2018 تک میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے، پھر الیکشن ہوگا۔ ان تمام الزامات کے باوجود اور آپ کے خیال میں میری یہ دوسری سن لیجئے، پیپلز پارٹی بھی آپ کے خلاف جو ہے پر تول رہی ہے، آپ دیکھ لیں کتنی شدید مخالفت کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر، اس وقت تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی، تو چلیں وہ پرانی اجرت پہ کام کرنے والی بات آپ کی صحیح ثابت ہوگی۔ آج تو پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنی اخلاقی کریڈیبلٹی ثابت کریں، اپنے بینک اکاؤنٹس کا آڈٹ کروائیں، تو آڈٹ کروا لیں۔ طلال صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کیمرون بھی تو اپنے آپ کو آڈٹ کے لیے پیش کر کامران صاحب دیکھیں کامران صاحب، کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کے آڈٹ میں، کسی قسم کی انویسٹیگیشن میں، کسی قسم کی عدالتی کاروائی میں، کسی قسم کی الیکشن کمیشن کی کاروائی میں، لیکن آپ ذرا غور کریں ان لوگوں پر اور اس اپوزیشن جماعتوں پر، یہ
ECP جا سکتے ہیں نہیں جا رہے, یہ کورٹ جا سکتے ہیں نہیں جا رہے, انہیں پاکستان کے اداروں پہ اعتماد نہیں, یہ اسکاٹ یارڈ جا سکتے ہیں نہیں جا رہے, یہ انگلینڈ کی کورٹ میں جا رہے ہیں یہ نہیں جا سکتے, یہ صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, قوم سے خطاب کر رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ تقریریں فرما رہے ہیں. انہیں کہیں اتنے سالڈ پروف ان کے پاس ہیں, اگر پاکستان کے اداروں پر اعتماد نہیں تو انگلینڈ میں کسی کے پاس چلے جائیں, جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر ہم کمیشن بنا رہے ہیں, انہیں ہم نے پرپوز کیا, آپ بتائیں کس طرح کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ کے نزدیک یہ کنٹرڈکشن ہے یعنی جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ابھی, ذرا اس کو میں آپ جواب لوں گا اور جاؤں گا اس کے بعد شہریار صاحب کے پاس اور پھر شمیلہ صاحبہ بھی بیچ میں ہوں گی. یہ ذرا چلائیں جی, جو حسین نواز صاحب نے کہا 2006 میں, انہوں نے یہ کہا کہ جدہ میں ہم نے اسٹیل مل بیچ کے لنڈن میں اپارٹمنٹس خریدے. یہ انہوں نے انٹرویو دیا پاکستان میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پہلے تسلیم کر چکے ہیں کہ آف شور کمپنیز جو ہماری ہیں. جو کلثوم نواز صاحب ہیں انہوں نے 10 اپریل کو 2000 میں گارڈین کو ایک انٹرویو دیا, اور گارڈین کی خبر کے مطابق یہ اپارٹمنٹس بہت پہلے خریدے گئے تھے, اور ان کے نزدیک جب ان کے بچے پڑھ رہے تھے تو یہ 90s کے اندر انہوں نے اپارٹمنٹس خریدے, اور یہ انٹرویو 2000 میں انہوں نے دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے گارڈین جیسے ادارے کو, جو نہ پاکستانی میڈیا کا تعلق ہے, نہ تحریک انصاف سے تعلق ہے, نہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, یہ دو کنٹرڈکشنز کے حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپارٹمنٹس ہم نے 2006 میں خریدے, جبکہ ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ گارڈین کو انٹرویو دے کے 10 اپریل 2000 کہہ رہی ہیں کہ ہم نے خریدے. طلال صاحب, یہ کنٹرڈکشن آپ کو نظر آتی ہے یا آپ کو نظر نہیں آتی کہ آپ لوگوں نے اپنی اباب پارٹی کو کیونکہ ریپرزینٹ, میرے سن لیں پہلے, دیکھیں انگلینڈ میں تو حساب یہ ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے علاوہ کوئی شخص, کوئی MNA ان کا, کوئی منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بلکہ ان کی پارٹی کہہ رہی ہے وضاحت دیں. لیکن آپ کی پارٹی کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو انکنڈیشنلی سپورٹ کر رہی ہے, تو سوال بھی آپ سے بنتا ہے. آپ نے یہ سوال پوچھا ہے حسین نواز صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور کلثوم صاحبہ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, ان کی جو والدہ محترمہ ہے؟ دیکھیں, ہم نے صرف ایک سوال پوچھا ہے اور ایک سوال کا جواب ہمیں بڑا کلیئر ملا ہے کہ پیسے جائز ہیں یا ناجائز ہیں. 1 روپے کا نجائز, اور یہ جو آف شور کر کے قوم کو مت الجھائیں. آف شور کا مطلب ایسے لگتا ہے جیسے آف شور کا مطلب نجائز ہے, حالانکہ پوری دنیا میں ان کے بڑے بزنس مین اور پاکستان صرف ان بیانات میں بتائیں, آف شور پہ آپ 3 حرف بھیجیں, میں ان بیانات کو بتائیں کنٹرڈکشن جو ہے کلثوم صاحب اور حسین نواز صاحب کے, اس میں اسی پہ میرے کامران صاحب اب سننے کا بھی حوصلہ رکھیں نا. یہ جو کنٹراڈکشن آپ بیان فرما رہے ہیں, جتنی انگلینڈ کی UK کی آپ تعریف کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے بچے ادھر ہیں, ان کے نیشنل ہیں. عمران خان صاحب بال ٹیمپرنگ کے لیے تو کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کیوں نہیں حسین اور حسن نواز کے خلاف انگلینڈ کی کورٹ میں جاتے ہیں؟ صاحب, یہ تو آپ کا سوال ہے نا عمران خان صاحب سے, میرا سوال آپ سے نہیں, سوال نہیں ہے, آپ کو نظر آ رہی کنٹرڈکشن یا نہیں؟ یہ جواب ہے, یہ تو ان کو جواب ہو گیا نا طلال بھائی, یہ جواب تو ان کو ہو گیا نا, میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ کامران صاحب, آپ نے فیصلہ نہیں فرمانا, فیصلہ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے یار, یہ جائے گئی. یہ کنٹرڈکشن ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کی, ٹھیک ہے, یہ نہیں میرے اس طرح کی کنٹرڈکشن لے کر جائے نا. یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں یار, میں کیوں لے کے جاؤں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں ہم بڑے کلیئر ہیں, 1 روپے کی کوئی ٹیکس اویژن, کوئی قرضہ معاف کروایا, کوئی ایسی یہ طلال صاحب ایک بات بتائیے, طلال صاحب یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرنز دکھائے ہیں یا بزنس سے جتنا پیسہ کمایا وہ انہوں نے آپ کو دکھایا ہے, آپ کس بنیاد پہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ کیا یہی بات آپ میرے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی کامران صاحب, دیکھیں وہ میرا لیڈر ہے, اور جب انسان لیڈر چنتا ہے تو اس پر بہت کچھ دیکھ کر چنتا ہے, اور میں پارٹی میں اس کا ایک نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, اور ہمیں اس طرح کی بہت ساری تو آپ بغیر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ٹرسٹ ہے, میں آگے چلتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو دیکھیں نہیں نا, اب آپ کو ٹرسٹ ہے نا, ایک منٹ نا, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ نہیں, آپ نے دیکھیں سر, آپ نے ایویڈنس دیکھے, آپ نے ریٹرنز دیکھے, آپ نے ایگریمنٹ دیکھے بکنے کے پراپرٹی کے. جی کامران صاحب, ایک منٹ, آپ مہربانی کریں. ابھی آپ کہہ رہے تھے, بڑی انگلینڈ کے وزیر اعظم کی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی انکم ٹیکس سٹیٹمنٹ دے دی. ابھی آپ یہاں 2 منٹ کا وقفہ لیں, ECB کی ویب سائٹ پر جائیں, پرائم منسٹر نواز شریف کے تمام اثاثے, کتنا ٹیکس دیا ہے, کیا ہے, کیا سامنے آ جائے گی. یہ قوم کو عجیب بیوقوف ہم بنا دیتے. اثاثے شو کرو, اثاثے بتاؤ, اثاثے تو بتائے ہوئے میرے بھائی, کیوں قوم کو اب غلط رستے پہ لگاتے ہیں؟ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب عوام فیصلہ کرے گی پوائنٹ کس حد تک آیا ان تک یا نہیں ہے. شہریار آفریدی صاحب, اس سے پہلے
آپ نے کیا سبق نہیں سیکھا؟ میں یہ طلال صاحب کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا، واپس آنا پڑا، دھرنا کامیاب نہیں ہوا، اب جو آپ رائیونڈ جا رہے ہیں کیا پوری پارٹی عمران صاحب کے ساتھ ہے یا عمران صاحب نے اکیلے یہ فیصلہ کیا؟ جس طرح آپ کو یاد ہے نا ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں کئی گھنٹے میں نے سوچا اکیلے اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ انہوں نے جو بل جلا دیا تھا اپنا کہ ہم ٹیکس نہیں ادا کریں گے، ہم وہ بل نہیں پے کریں گے. تو یہ فیصلہ رائیونڈ والا جو انہوں نے قوم سے خطاب میں کیا ہے، پہلا سوال تو یہی ہے آفریدی صاحب کہ آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا اس میں یا یہ بھی ان کو یک طرفہ فیصلہ ہے، ون مین فیصلہ؟ یار ریموٹ دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج مجھے طلال چودھری صاحب کو دیکھ کے ان پر ترس بھی آ رہا ہے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ان کو حق بات کرنے کی اللہ توفیق دے. اب آتے ہیں خان صاحب کے اوپر. آمین. خان صاحب نے الحمدللہ سب کو آن بورڈ لیا ہے، تمام کنسنسس سے اوپر سے نیچے تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں، رسپانسبل لوگ ہیں صوبوں کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ، ان سب سے مشاورت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے. اب بات یہ ہے کہ آپ میرے بھائی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مورل اور ایتھیکل ویلیوز، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک پرائم منسٹر 40 لاکھ روپے کی وجہ سے قوم سے معافی مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس بھی میں نے دیا ہے اور اپنے والد صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سبق سیکھا ہے. ایک ایسا ملک جس کا بچہ اور آنے والی نسلیں مقروض ہیں IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جن کے 3.25 سال میں 5 ٹریلین قرضہ لیا جا چکا ہے، ایسی قوم جہاں پہ لوگ بچوں پر ٹیگ لگا کے بکواتے ہیں، اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں، بلو پاورٹی لائن 60% پاکستانی رہتے ہیں، ان کو کوئی اخلاقی کیا حق نظر نہیں آیا کہ مقروض قوم جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، ماچس کی ڈبی خریدتے وقت وہ ٹیکس دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا، آپ نے صدیق الفاروق صاحب کو آپ مس کر گئے ہیں کہ کلثوم نواز صاحبہ صدیق الفاروق صاحب سے بڑا میں ریفرنس میں نے کوٹ کر دیا نا شہریار بھائی، ان کا کلثوم نواز صاحبہ کا پورٹ فولیو ان سے بڑا ہی ہے نا، ان کے گھر کی وہ تو بات ہے نا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے. تو لیکن دیکھیں صدیق الفاروق صاحب کا 90s میں آ یہ بھی 2000 میں انہوں نے کہا ہے نا، کلثوم صاحبہ نے 2000 میں کہا ہے، 90s کے قریب ہی ہے نا یہ بھی. جی اچھا. اب کامران موسٹ امپورٹنٹ چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ آج آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان جس سے بڑے ان کے قریبی تعلقات ہیں، راک ایجنٹ پکڑا جاتا ہے یہ خاموش، ہر چیز میں یہ خاموش. آج ان کا ہمسایہ ملک جو ان کا میاں صاحب کا دوست ہے اس نے انیشیٹو لیا، تو آپ اس میں کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ تمام یورپین کنٹریز یہ پاگل ہیں، ان کا دماغ خراب ہے اور سٹنگ پرائم منسٹر قوموں سے میرے آپ سے 2 سوال ہے شہریار یہ صاحب، واقعی اتنے سچے ہیں؟ سر میرے آپ سے 2 سوال ہے اسی کے اوپر. پہلے تو آپ نے کہا کہ جی کنسنسس سے فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی، آپ کی پارٹی رائیونڈ جائے گی، اینڈ آخر اگر انہوں نے بات نہ مانی آپ لوگوں کی، یہ جو کنسنسس ہوا ہے اس میں چودھری سرور، شاہ محمود قریشی اور ترین صاحب بھی شامل ہیں اس کنسنسس میں، یا ان تینوں کے رائے مختلف ہے؟ کامران آج ہماری بڑی ڈیٹیل کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوئی ہے اور بہت فروٹفل تھی، سب اس میں بیٹھے ہیں. اچھا دیکھیں کسی پارٹی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے آگے بات کر سکیں. پارٹی میں انٹرا پارٹی کے الیکشن میں ہمارے تمام اراکین جو پارٹی میں الیکشن میں انٹرسٹڈ ہیں وہ بہت اس لیول تک گئے ہیں جس پر ہم پر تنقید. دوسرا میرا سوال آپ سے، دوسرا میرا سوال شہریار صاحب، کامران ایک منٹ. جی سوال دوسرا میرا آپ سے یہ کہ جو آپ رائیونڈ جانے والی بات کر رہے ہیں یار، یہ ایک بڑی ذاتی بات نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب کا وہ گھر ہے، نواز شریف صاحب کی والدہ وہاں رہتی ہیں، نواز شریف صاحب کا وہ ایک پرسنل وہ ہے، وہاں پر آپ جا کے چڑھائی کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب دیکھیں نا، یہ تو بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ، یہ تو ایک ڈیسٹیبلائز کرنے والی بات ہے اس ملک کو اور یہاں کے مورلز کو، اور جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ان کے گھر کو آپ اٹیک کریں گے، اس کی سپورٹ کس طرح ملے گی آپ کو لوگوں سے؟ کامران آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. جی آپ گلوریس ریولوشن آف 1688 یونائٹڈ کنگڈم کا دیکھ لیں، انگلینڈ کا، پھر آپ فرینچ ریولوشن دیکھ لیں، پھر یہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس دیکھ لیں، پھر آپ آتے جائیں جتنے ریولوشنز ہوئے ہیں، اور کلاسک ایگزامپل فرینچ ریولوشن آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، اور اسی طرح ایرانین ریولوشن. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی والدہ ہماری والدہ ہے، وہ بھی ہماری ماں جیسی ہیں،
لیکن میں یہ جب قوم کی بات آتی ہے, جب قوم کے حق کی بات آتی ہے, تو آپ اور کیا سب دوڑیں سے گے بڑی ادھر؟ بات یہ کہ ہم نے سسٹم کو چوکنے نہیں, ہم نے سسٹم کو چوک نہیں کرنا, ہم نے ایک میسج دینا ہے. 24 تک پرائم منسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہے. اگر وہ واقعی سچے ہیں تو یونائٹڈ نیشن جو سٹولن ایسٹس ریکوری انیشیٹو ہے وہاں پہ یہ لکھتے کیوں نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے انڈر ایک انکوائری, جوڈیشل انکوائری کمیشن اور فورینزک آڈٹ ٹیم کیوں نہیں بناتے؟ پوائنٹ آگے جی آپ کا یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے آگے جانا ہے. شہریار صاحب آپ کے بعد دوبارہ بھی آؤں گا, میں میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا بڑا خاموش کیوں ہے یہ؟ کامران صاحب ایک لائن یار بول دیجئے بھائی جان, بول دیجئے. شبیلا بھی میرے لینا ہے. جی جی آپ میرے بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی میں کنسنسس سے فیصلہ ہوا. ان کی پارٹی میں کنسنسس ہوتا تو پارٹی انتخاب ہو جاتا. پارٹی تو بچاری ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہے, پناما کے سر پہ کٹھی ہونے کی کوشش کر رہی ہے. پارٹی تو کوئی ادھر کہہ رہا ہے میں ٹکٹ نہیں مانگوں گا, ادھر کہہ رہا ہے میرا تعلق کوئی نہیں. پارٹی کی حالت بہت بری ہے, بہت بری ہے. آپ نے تو نہیں شاہ محمود صاحب کو وزارت دے دی خارجہ کی. اللہ نے آپ پر ایکشن لے لیا ہے. طلال صاحب آپ نے نہیں آپ کو انشاءاللہ بچا سکتے, اس دفعہ اللہ نے آپ پر ایکشن لے لی. طلال صاحب آپ نے تو نہیں شاہ محمود صاحب کو کوئی دے دی وزارت کی آفر, وزارت خارجہ کی؟ ایسا تو کچھ نہیں نا ہے. دیکھیں میرا اطلاعات تو آپ کے پاس بڑی ہوتی ہے. کہیں گے کہ وہ دھیان دیکھیں, ہمارے پاس گنجائش بہت کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. کسی نے بھی فیصلہ کرنا ہے دھیان سے کرے. نہیں وزارت خارجہ کی تو ہے آپ کے پاس. بہرحال شبیلا صاحبہ آپ کے پاس آیا ہوں میں. شاہ صاحب شبیلا صاحبہ کے پاس جائیں گے. شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بیک بون ہے, ان کی قیمت نہیں لگتی انشاءاللہ, اور نہ تحریک انصاف کی قیمت نہیں لگا سکتا کامران. ٹھیک. جوید ہاشمی بھی بیک بون تھے ان کے, وجیہ الدین بھی بیک بون تھے ان کے. وہ بیچاری کہاں بیک بون ہے؟ چلے یہ موضوع بعد میں کریں گے. میں شبیلا صاحبہ کے لیے زیادتی ہو رہی ہے. آج تک عمران خان کے بارے میں ایک غلط بات نہیں کہی. چلے ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے. آج میاں شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کرنے کیوں نہیں آ رہے؟ آج حمزہ شریف صاحب کہاں ہیں؟ یہ 1990 کی آپ باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے سوموٹو ایکشن آپ کے خلاف لے لی ہے. اچھا شہریار بھائی اب آپ کوائٹ ہو جائے تھوڑا. طلال صاحب آپ بھی پلیز ذرا تھوڑی دیر کے لیے کوائٹ ہو جائے. شبیلا صاحبہ کے پاس جاؤں گا میں. شبیلا فاروقی صاحبہ, لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, جو تقریر وغیرہ ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اعزاز احسن صاحب جو ہیں وہ تو چلیں بڑے دل اور دماغ کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں, اپوزیشن کا صحیح انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اوپینین, لیکن باقی آپ لوگ ہاف ہارٹیڈلی آف شور کمپنیز اور کرپشن کے معاملے کو لے کر کٹھے ہونے کی کوشش کریں گے تحریک انصاف وغیرہ کے ساتھ. واٹس یور پارٹی اسٹیک؟ تحریک انصاف کے ساتھ کتنا آپ آگے جائیں گے, کیونکہ سب سے ووکل وائس تحریک انصاف کی آئی ہے اس کے اوپر. آپ کی پارٹی کہاں تک جائے گی؟ رائے بند تک جائے گی, ڈی چوک تک جائے گی, یا صرف پارلیمنٹ تک رہے گی پروٹیسٹ کرنے میں؟ شمیلہ صاحبہ. دیکھیے کامران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس سے پیپلز پارٹی کی سیاست بہت مختلف ہے. پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, ایک جمہوری جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ آپ کو گراس روٹ لیول پر ملیں گے. وہ انٹرنیٹ کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر نہیں ملیں گے. وہ ووٹر ہے جس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں. اب ان کی تو سیاست ہے, ڈی چوک ہے, اب یہ رائے بند کے باہر دھرنا دینے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر تمام ایشوز کو اٹھانا ہوتا ہے, جہاں پر جو اس ملک کا ہائیسٹ فورم ہے, وہاں پر تو یہ بات کرتے نہیں ہے. یہ تو اگر آپ فافن کی بھی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال ہے وزیر اعظم صاحب اور عمران خان صاحب دو واحد ایسی شخصیات ہیں, اور ممبر پارلیمنٹ کے, ایک وزیر اعظم ہے اور ایک اپنے آپ کو قوم سے خطاب کروانے کے چکر میں اور لیڈر اپوزیشن کہتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں آتے ہی نہیں ہیں. سب سے زیادہ اٹینڈنس ان کی ہے. پیپلز پارٹی جو بھی بات کرتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کرتی ہے. آپ کا کیا موقف ہے جی, یہ پرائم منسٹر کی اخلاقی ختم ہو گئی یا نہیں ختم ہوئی؟ بڑا واضح موقف ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں, بڑا واضح موقف ہے کہ آپ ان پاناما لیکس کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے ہیں اس کی تحقیقات کرائیں اور ایک سٹنگ جج سے کرائیں. یہ جس چیز کو کارپیٹ کے نیچے ڈالنا ہوتا ہے نا, اس کے اندر پھر ایک کمیشن, اگر یہ نہیں کرتے پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی شمیلہ صاحبہ؟ وزیر اعظم کمیشن بنا رہے ہیں, نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے, پھر کیا؟ دیکھیے پھر ہمارے پاس احتجاج کے فورم ہیں, پارلیمنٹ ہے, ہاں ہم سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو باتیں ہیں نا کہ جی آ جانا ہے, کیا مسئلہ, چلے جائیں کورٹ, چلے جائیں یہاں, چلے جائیں اسکاٹ لینڈ یارڈ, چلے جائیں فلاں, دیکھیں یہ آپ اپنے حوالے سے, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کے صاحبزادوں اور صاحبزادی کے حوالے سے جو چیزیں پاناما لیکس میں سامنے آئی ہیں, جو بیانات بیگم صاحبہ دے رہی ہیں, جو بیانات آپ کی پارٹی کے رہنما دے رہے ہیں, جو ان کے بیٹے دے رہے ہیں, ان میں بڑا تضاد ہے.
دیکھیں نا دنیا بھر میں یہ صرف دس از اے گلوبل ایشو، اب یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. ابھی ڈیوڈ کیمرون جس طرح ابھی ہم ٹاک شو کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں، اپنی وضاحت دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں آتے پارلیمنٹ، کیوں نہیں اپنی وضاحت دیتے، سچ بات کیوں نہیں کرتے قوم سے؟ 2 وزیر اعظم 2 ممالک کے ریزائن کر چکے ہیں، باقی دنیا بھر میں تحقیقات شروع ہو گئی ہے. آپ سب پہ تحقیقات کریں، اکراس دا بورڈ کریں، لیکن خدارا آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے اور یہ اس قوم کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ ان کے وزیر اعظم جو چند ہزار روپے ٹیکس دیتے تھے ان کے پاس 2 اپارٹمنٹ انگلینڈ کے صاحبہ اندر. آپ کو یہ پتہ ہے نا آج پارلیمنٹ میں بڑا ہنگامہ کا اجلاس ہوا، آپ کو مشاہد اللہ صاحب نے کہا آپ کی پارٹی کو کہ کرپشن کی بات وہ کر رہے ہیں جن کا لیڈر خود زرداری ہے، تو یہ آپ کو پتہ نا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی. دیکھیے میری بات نہیں، میں دیکھیے یہ چند ایک لوگ معذرت کے ساتھ یہ جن کا بھی آپ نے نام لیا 1-2 اور لوگ ہیں، میرے خیال ہے انتہائی غیر مناسب رویہ، انتہائی نہیں. نواز شریف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ سے آپ کی کرپشن مبینہ کرپشن پہ میں ابھی ویڈیو چلوایا تھا 1990s کی، آپ کے انہوں نے کہا زرداری صاحب کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں قوم کا، وہ 10% لیتے ہیں. جی کامران صاحب میری پارٹی اور میری پارٹی کے لیڈر احتساب کے لیے حاضر تھے، حاضر ہیں، حاضر رہیں گے. ہاں وہ احتساب نہیں جو آپ نے سیاسی انتقامی کاروائیاں کی، جو آپ نے پولیٹیکلی موٹیویٹ. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں واپس آتا ہوں اسی احتساب کے سٹینڈرڈ کے اوپر. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہی احتساب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں قوم سے خطاب میں کہ ہمارا ہوتا رہا ہے، یہی احتساب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا ہوتا رہا ہے. تو سب کا ہوتا رہا تو پھر احتساب کون کرے گا؟ میں کوشش کروں گا آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھا سکوں جب نواز شریف صاحب نے خود جو ہے وہ زرداری صاحب پہ الزامات لگائے کرپشن کے، اور وہ کرپشن اب تک نکلوا نہیں سکے، حالانکہ اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں. وہ نہیں نکلوا سکے، ان کے گھوڑے کے مربے، ان کا سرے محل، وہ کچھ نہیں نکلوا سکے. تو الزام تو پھر نواز شریف صاحب پہ بھی آتا ہے کہ جس کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں اس کو جب آپ حکومت میں آ کے نہیں پکڑیں گے تو پھر عمران خان کی بات میں بہت سے لوگ بلیو کریں گے، وہ کہتے ہیں میں آؤں گا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. ہم بیسکلی بات یہ اٹھا رہے ہیں کہ جب الزامات لگتے ہیں بڑے بڑی پرائم منسٹرز، بڑی بڑی ڈیموکریسیز میں لوگ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. اس کے طریقے مختلف ہیں، ٹیکس ریٹرنز شو کیے جاتے ہیں، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ہم نے غلطی کی. اس طرح ہم نے کیمرون کا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس کا ایڈریس تھا ان کا سنوایا، انہوں نے کہا کہ دے آر لیسنس ٹو لرن فار می، اور انہوں نے کہا کہ آئی ہینڈل اٹ رانگ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا کوئی وزیر اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ایون کا بھی قصور نہیں، میرا قصور ہے. مجھ سے سوال کر رہے ہیں، وہ خود ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کا کوئی وزیر، ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں اس کو کر رہا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن جو ہے بہت سے لوگ ایکسٹریم پوزیشن ہے، مطلب رائیونٹ تک جا پہنچے ہیں وہ، اور یہ پوزیشن وہ ہے شاید سوائے جماعت اسلامی کے اور کوئی نہ لے. جماعت اسلامی کا بالکل نہیں پتا. طلال چوہدری صاحب میں ذرا یہ بڑا مزدار ٹویٹ آپ کا ہے، ذرا پڑھ کے خود ہی بتا دیں کہ ٹویٹ جو آپ نے ابھی کیا ہے کرپشن کو لے کر تھوڑا بتا دیں. میرے پاس میں کہہ رہا ہوں الفاظ کی غلطی نہ ہو جائے. بتانا چاہیں گے ٹویٹ؟ کامران صاحب میری بہن بھی بیٹھی ہیں، ٹویٹ میں نے کر دیا ہے. ٹویٹ سارے فیس نہیں تو ایسا ٹویٹ تو نہیں ہے کہ یار وہ بتا نہیں سکتے آپ. میں بتا دیتا ہوں، ٹویٹ میں نے کر دیا ہے، سارے ٹویٹ وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں نے ایگزامپل کوٹ کی ہے، اور میرا خیال ہے بڑی وہ ریلیونٹ قسم کی ایگزامپل ہے. اور میں بھائی ٹویٹ بول دے کیا آپ نے کیا کہا؟ کامران صاحب میں بول دیتا ہوں ورنہ. کامران صاحب میں تو آج یقین کریں وہ پوری پارلیمنٹ کے جب تک پیپلز پارٹی کے لوگ تقریر کرتے رہے میں اللہ اللہ کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں کیا دن آ گیا ہے، کیا اس وقت کتنا نازک موقع ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کرپشن پہ بات کر رہے ہیں اور بالکل بھول گئے ہیں سرے محل سے لے کر حاجیوں کی جیبیں کٹنے تک، وہ درجہ چہارم کی نوکریاں بیچنے تک، اور اب سندھ کے گٹروں سے لے کر میٹرک کی. طلال صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، رک جائے ذرا ادھر 1 منٹ. آپ نے ٹویٹ جو کیا آپ کی اجازت سے بتاتا ہوں، آپ نے یہ کہا ہے، یہ سب سن لیں جی. طلال صاحب کیونکہ بہت ہمارے ریسپیکٹڈ ہیں، میں نے ان کا میں ٹویٹ بالکل بتاؤں گا، اس میں ایسی کیا بات ہے. ان کو تھوڑی سی شرما رہے ہیں وہ بتاتے ہوئے، لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرپشن کے متعلق ایسے ہی شور یا پروٹیسٹ کر رہی ہے جیسے سنی لیون جو ہے فوشی کے اوپر پروٹیسٹ کرے. یہی آپ کا ٹویٹ ہے، if I am not wrong. طلال صاحب یہی ٹویٹ جی ہے. بالکل اسی طرح کی ایگزامپل میں نے کوٹ کیا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو.
اور لگتا بھی یار ویسے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اور یہ آپ نے ابھی پروگرام کے دوران ہی کیا ٹویٹ میرے بھائی، یہ آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ نہیں پروگرام کے دوران نہیں کیا، یہ اعتزاز احسن صاحب تقریر کر رہے تھے اس وقت پارلیمنٹ میں، اس وقت وقفہ ہوا تھا نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہوا تھا، اس دوران یہ ٹویٹ کیا۔ شمیلہ صاحبہ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ آپ ٹویٹ بھی کر سکتی ہیں ویسے تو مقابلے میں، آپ کے کولیگ ہیں۔ کامران صاحب اب دیکھیے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پی ایم ایل این نے کچھ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ جو زبان جیسی سوچ رکھتے ہیں ویسی زبان رکھتے ہیں، ویسی ہی بات کرتے ہیں، ویسی ہی ٹویٹ کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس کیلیبر کے لوگ ہوں گے اسی کیلیبر کی ٹویٹ کریں گے۔ اب ان کے ذہن میں سنی لیون ہی آتی ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ آئی ایم سوری، ہم یہ نہ اس قسم کی ٹویٹ کر سکتے ہیں نہ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم پارلیمانی لوگ ہیں، وی الیکٹڈ ممبرز آف دا اسمبلیز۔ یہ کوئی میرا خیال ہے ان کا وہ رول کرتی ہے، ان کو اس میں آرٹسٹ ہیں وہ، وی شوڈ ریسپیکٹ۔ نہیں، ظاہری بات ہے اب طلال چودھری صاحب کے خوابوں میں سنی لیون ہی آئے گی نا، ظاہری بات ہے۔ مہاتما گاندھی تو آنے سے رہے۔ بھائی میرے اب دیکھیں لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کامران صاحب، جی پتہ ہے بڑی عجیب سی بات ہے کامران صاحب کہ اگر آپ پہ الزام لگے تو آپ الزام کا جواب دینے کی بجائے، اپنی صفائی دینے کے بجائے دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیں۔ اب انہوں نے کیا کرا ہے کہ جی اپنا جواب نہیں دے رہے، وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو مظلومیت کا وہ ایک شکل بنا کے، اور جی ان پہ کتنا ظلم ہوا ہے، عمران خان کے پیچھے پڑ گئے، پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑ گئے۔ بھائی آپ وزیر اعظم ہیں، یو این دا ہائیسٹ الیکٹڈ آفس آف پاکستان، آپ اسمبلی میں آئیں، آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے حاضر کریں، آپ اسمبلی میں آ کے جواب دیں۔ دنیا کے پرائم منسٹر دے رہے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپوزیشن پہ بوچھار کر دیں۔ آپ کی نیب استعمال کس لیے ہو رہی؟ آپ کی سنیں، یہ کتنی خوفناک بات ہے کامران صاحب کہ یہ نیب کو کس طرح استعمال کریں۔ نیب کے آفیشل جو ہیں وہ بیوٹی پارلرز میں عورتوں کو مارتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو حال ہے کہ جو یہ اپنی ایجنسیز کا استعمال کر رہے ہیں، یہ تو کیلیبر ان کا آ گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی اچھا ہے۔ ان کے ووٹرز بھی آج پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا، تیسری بار وزیر اعظم بنایا، اور یہ جو الزامات ان کے اوپر آ رہے ہیں تو خدا رہا ان کے اپنی صفائی تو دیں۔ ان کے ووٹرز پوچھ رہے ہیں کہ اپنے ووٹرز کے لیے اپنی صفائی دیں۔ میں جاؤں گا آفریدی صاحب کے پاس، لیکن طلال صاحب ویسے آج آپ کا ٹیسٹ مجھے کیا کھل کے لوگوں کو پتا چلا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں، آپ نے اس پہ کوئی ڈیفینسو نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا حق ہے دیکھنا جناب، پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ کامران صاحب اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس میں اس کی جگہ میرا ڈال لے یا ایان علی ڈال لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے ایگزامپل دی ہے اور ذرا انٹرنیشنل قسم کی دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آفریدی صاحب دیکھیں، ایک ٹویٹ ہے طلال صاحب کا اور اس نے پانسا پلٹ دیا۔ شمیلہ صاحبہ بھی اس وقت آپ کو پہلے حصے میں پروگرام کے آپ کی ایسی تیسی کرنی تھی، لیکن اب وہ اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ جناب تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، رائمنڈ نہ جائیں، ہو سکتا ہے پھر آپ کو واپس آنا پڑے، تو اب کی دفعہ تو بڑا برا ہو جائے گا، الیکشن بھی قریب قریب ہی ہے، یہ نہ یو ٹرن ہو جائے اب کی دفعہ قریب قریب میں۔ جی آفریدی بھائی۔ کامران جی، ایک تو چیز سب کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو گئی ہے کہ پی ایم ایل این کی ٹیم پلیئرز اور ان کے سپوکس پرسنز اس وقت جس سوچ اور فہم اور ان کی جو اس وقت ذہن میں چیزیں چل رہی ہیں صاحب کو اور ڈبونے لگی ہیں، ان کو ٹینشن ہے ہی نہیں۔ یہ تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دے آر واچنگ موویز۔ یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ چاروں شانے چت ہو چکے ہیں، اب یہ دے آر ویٹنگ فار دا فائنل سگنل۔ اب ایک سٹیپ میں آگے جاتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ 24 تک پرائم منسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہے۔ محمد علی باکسر جو تھا وہ لو آرم جیبز کے ذریعے اگلے باکسر کو ڈیمورلائز کرتا تھا۔ صحیح ہے۔ آج جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے کیس پلیڈ کیا ہے تمام اپوزیشن کا، ہیٹس آف ٹو ہم۔ اور یاد رکھیں یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این نہیں ہے، یہ پورا پاکستان ورسز کرپٹ مافیا ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے پارلیمنٹیرینز، میں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ جب ہم اپوزیشن والے سپیچ کرتے تھے وہ دور سے ہمیں چپ چپ کے اشارے کر رہے تھے،
व्हाट डज इट मीन? ये बुत परस्ती खत्म होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ भी अल्लाह के लिए जवाब दें, और मेरा ये भाई तलाल ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली। हमने इंसानों की बुत परस्ती से निकलकर इस मुल्क को बचाना है। अगर हमारे लीडर्स करप्ट हैं और हम उनको डिफेंड करते रहें तो इससे बायसे शर्म और बायसे नफरत बात इस मुल्क राइट के आने सर, ये वाली आपका नस्लों पॉइंट आ के लिए गया, कोई नहीं बिल्कुल है। ठीक है। मैं आज एक मैसेज कन्वे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हो गया कन्वे जी। ये तलाल साहब, ये बात बता दीजिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे एक बात बता दीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है? 24 तारीख को आप सीरियस ले रहे या आप सीरियस नहीं ले रहे? 24 तारीख वाले को लेकर इससे पहले मैं आपको मैं शमीला साहब आपको भी सुनाना चाह रहा हूं। नवाज शरीफ साहब शुरू से ही आपके मुतालिक एक राय रखते हैं करप्शन की, आज की राय नहीं है, और आप लोगों ने भी पावर में आके कुछ नहीं किया, और तलाल साहब आपने पावर में आके कुछ नहीं किया। ये 90s में ये ज़ियाउल हक साहब की बरसी में कहा गया था, सुनवाएं जी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निछावता। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, अगर मैं लुटेरे जरदारी से की दौलत साई नीलाम करके पाकिस्तान पैसा वापस लाऊं। बहुत से लोगों के नजदीक बड़ी नेशनलिस्ट अपील है। अगर जरदारी साहब ने वाकई करप्शन की, साबित अब तक नहीं हो सकी। तलाल साहब आपने ये क्यों नहीं किया? ये आपने क्यों नहीं किया तलाल साहब? दावे इतने बड़े आपने किया, आपने नहीं किया। आप इनके साथ है ना, आप करप्शन के साथ हैं, फिर इसका मतलब अगर करप्शन हुई है। देखिए बिल्कुल करप्शन हुई है, बिल्कुल यहां पर बेशुमार करप्शन हुई है, और पिछले 2 अदवार में आप है, मैं हूं, एफआईए आपके पास है, नैब आपके पास है, आपने क्यों नहीं पैसे वापस लाए? मैं एक ब्रेक लूंगा जनाब, मैं एक ब्रेक लूंगा, आप सोचें इस बारे में, एक और ट्वीट सोचें, लेकिन आप पैसे वापस लाए। मुल्जिम आप हैं, मुजरिम भी आप हैं इस वक्त, इतनी बड़ी स्पीचेस करने के बाद। ब्रेक लेंगे जी। वक्त का जनाब पता नहीं चल सका, तीनों गेस्ट से बहुत रिग्रेट है। व्यूअर्स, वक्त खत्म हो गया। कल तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।